السلام علیکم۔ ہم ذرائع علم پہ گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ 3 ویلاگز میں ہم نے مختلف ذرائع پہ اختصار کے ساتھ کچھ گفتگو کی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے دیومالا بطور ذریعہ علم پہ بات کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے عقل بطور ذریعہ علم پہ گفتگو کی، اور اس کے بعد ہم نے حواس بطور ذریعہ علم یعنی تجربیت پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم ایک اور ذریعہ علم پہ گفتگو کریں گے جس کو وجدان کہا جاتا ہے، انٹویشن جسے کہا جاتا ہے۔ اسے بھی بہت سارے لوگ بطور ذریعہ علم مانتے ہیں، یعنی انسان کے جو بنیادی سوالات ہے، حقیقت اور حقیقت مطلقہ سے متعلق جو انسان کی تلاش ہے، اس تلاش میں اور اس میں جو تلاش کے اس سفر میں اس کے ذہن میں جو مختلف بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے انسان نے جن جن ذرائع علم کو اختیار کیا، ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک وجدان ہے جس کو بطور ذریعہ علم تسلیم کرتے ہیں بہت سے لوگ۔ جو خالص عقلیت والے ہیں، تجربیت والے ہیں، وہ تو اس کو ذریعہ علم نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو اہل مذہب، مثالیت پسند، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تصوف وغیرہ اور ان چیزوں کی طرف مائل ہے، ان کے لیے وجدان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ علم ہے، اور اس میں کچھ بڑے فلسفیوں کا بھی نام آتا ہے جنہوں نے اس کو ایک ذریعہ علم کے طور پر مانا ہے، تو اس لیے اس کی ایک اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، وہ کسی اور ذریعہ علم سے اپنا جواب تلاش کرتا ہوگا، لیکن جن لوگوں نے اس کو مانا ہے ہم ان کی گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریفات ایک دو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کشاف اصطلاحات فلسفہ میں C.A. قادر صاحب لکھتے ہیں کہ وجدان، اس کی تعریف جو ہے، نفس انسانی کا براہ راست اور بدیہی طور پر خود شعوری کوائف، دیگر نفوس، معروضی دنیا، کلیات، اقدار اور تعقلات کو جان لینا۔ وجدان کو خاص قسم کا وقوفی فعل سمجھا گیا ہے۔ اس کا لکھتے ہیں آگے، تصوریتی فلسفہ میں وجدان ایک متصوفانہ علم ہے جو منطق سے مختلف اور زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، منطق سے مختلف ہے لیکن یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس کے بعد C.A. قادری صاحب لکھتے ہیں کہ جدلیاتی مادیت میں وجدان کا کوئی الگ مقام نہیں۔ جب کسی شخص کو دفعتاً کسی شے کا علم ہوتا ہے تو یہ اس کے حاصل کردہ علم اور تجربے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وجدان کوئی الگ قسم کا سرچشمہ علم نہیں، اس کو بھی منطق اور تصدیق پذیری کی ضرورت ہے۔ کشاف اصطلاحات فلسفہ۔ اسی طرح قاضی عبدالقادر صاحب کی جو کشاف اصطلاحات فلسفہ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وجدان کیا ہے؟ حس و تجربہ اور عقل، فہم بحیثیت ذرائع علم سے ممیز اور مختلف، یعنی حس اور تجربہ اور عقل جس کی ہم نے بات کی تھی، یہ کہہ رہے کہ ان سے بحیثیت ذرائع علم جو ان کو مانا گیا ہے، ان سے ممیز اور مختلف چیز ہے جس کو وجدان کہا جائے گا۔ معروض کا براہ راست بلا واسطہ درک، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ انسائکلوپیڈیا بٹانیکا میں جو انٹویشن یا وجدان کی تعریف ہے وہ یہ ہے، وجدان وہ ذریعہ علم ہے جس کے ذریعے ہم بغیر کسی استنباط، مشاہدہ، عقل یا تجربے سے کوئی علم حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو ہم بطور مددگار یا بطور ذریعہ علم نہیں لیتے، چنانچہ یہ بالکل آزاد اور بنیادی ذریعہ علم ہے جو ہمیں کسی اور ذریعے سے حاصل نہ ہو سکتا ہو۔ ضروری سچائیاں اور اخلاقی اصول بعض اوقات وجدانیت کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وجدان بطور ذریعہ علم کے حوالے سے محترم ڈاکٹر وحید عشرت مرحوم اپنی کتاب اقبال فلسفیانہ تناظر میں لکھتے ہیں، کسی ماہر فن کا وجدان بسا اوقات وہ نتائج اخذ کرتا ہے جو صدیوں کے مطالعے سے بھی ممکن نہیں ہوتے،
وجدان اچانک کسی یقین کا اذعان ہے، ایک چکاچون فکر کی ایک لپک، جیسے سمندر میں بلند کوئی اچانک اٹھنے والی موج۔ تو یہ انہوں نے ان الفاظوں میں اس کی وضاحت کی ہے۔ ڈیکارٹ کے نزدیک ہدایت جلیہ یعنی بغیر غور و فکر کی زحمت اٹھائے کسی چیز کا فوری آشکار ہو جانا، ٹھیک ہے، بغیر غور و فکر کی زحمت اٹھائے کسی چیز کا فوری آشکار ہو جانا۔ ہمارے ہاں تصوف میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کشف، اس کی جو ڈیفینیشن، اس کی جو تعریف تصوف کی ڈکشنریوں میں ہے وہ اس طرح ہے کہ اصطلاح صوفیہ میں امور غیبی اور معانی حقیقی پر سے حجابات کا اٹھنا اور حقیقت ورائے حجاب پر وجوداً اور شہوداً اطلاع پانا کشف ہے۔ تو یہ وجدان ہی کی ایک یعنی اس کی جو ہم تعریف کر رہے تھے وہ بعینی وہی تعریف ہے کشف کی۔ تو اس کو ذریعہ علم بہت سارے لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ 2 ویلاگز میں دیکھا تھا کہ عقل کو بھی ذریعہ علم بہت سارے مفکرین نے اور دانش نے تسلیم کیا، بہت ساروں نے حواس کو اور تجربے کو بطور ذریعہ علم قبول کیا، اور ظاہر سی بات ہے تمام انسانوں کو ایک ہی ذریعہ علم سے ملنے والے تمام جوابات سے ان کا متفق ہونا یا ان سے ان کا اطمینان ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت سارے اہل دانش اس طرف چلے گئے کہ بھئی نہ حواس آپ کو حقائق تک پہنچا سکتے ہیں نہ خالص عقل، لہٰذا ہمیں ایک اور ذریعہ ماننا ہوگا۔ انسان کے اندر ایک اور حص موجود ہے جس کے ذریعے حقائق کا انسان کے اوپر حقائق آشکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں عقل کی اور تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے فلسفیوں نے حقائق تک پہنچنا اور حقیقت کی تک رسائی کو ناممکن قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے فلسفی اس طرف چلے گئے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس عقل اور حواس کے علاوہ ایک اور حص بھی ہے جس کے ذریعے ہم ان حقائق تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو عقل اور حواس کی گرفت میں نہیں آتے۔ محترم پروفیسر لطیف اللہ صاحب اپنی کتاب تصوف اور سریت میں لکھتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ مغربی مفکرین برگسان نے سب سے پہلے وجدان کے ذریعے علم ہونے کے امکان پر غور کیا اور بڑی جرات کے ساتھ اس نقطہ نظر کا اظہار کیا کہ حقیقت تک رسائی خرد کے ذریعے ممکن نہیں بلکہ وجدان کے توسط سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حقیقت تک رسائی عقل کے ذریعے نہیں بلکہ وجدان کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ برگسان نے وجدان کی جس طرح تشریح کی ہے اس سے مغرب کی عقل پرست مفکرین مطمئن نہیں ہے، اور تجربیت پسند تو بالکل ہی مطمئن نہیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں وجدان کی وقوفی حیثیت کے بارے میں خاصا تأمل ہے، یعنی عقلیت پرستوں کو۔ اب اس کے بعد پروفیسر صاحب نے شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر دیا ہے وجدان سے متعلق، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ مذکورہ صدر بیانات کی روشنی میں یہ امر آسانی سے مستنبط کیا جا سکتا ہے کہ ادراک حقیقت کے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ لوگ وجدان کو ذریعہ علم مانتے ہیں تو وہ اس کی بہت اہمیت کر کے بیان کریں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ امر آسانی سے مستنبط کیا جا سکتا ہے کہ ادراک حقیقت کے لیے وجدان دیگر ذرائع علوم سے، بریکٹ میں لکھتے ہیں سوائے وحی الہی کے، دیگر ذرائع علوم سے بتفاوت ایسی صلاحیت رکھتا ہے جس کے وسیلے سے حقیقت مطلقہ بصورت معروض مدرک ہو سکتی ہے۔ جو اہل وجدان ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جو یہ پروفیسر صاحب نے اپنے الفاظ میں مختلف نظریات اس سے پہلے انہوں نے رومی صاحب کو بھی دیے ہے اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب کا، پھر اس کا انہوں نے اپنا یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ یہ اتنا اہم اور اتنا قابل بھروسہ ذریعہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ وجدانیوں کا جو اہل وجدان ہے یا جو وجدان کو ذریعہ علم مانتے ہیں ان کے نقطہ نظر کو یا انہوں نے جس طرح سے وجدان کو پیش کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ ان کے خیال میں عقل اور حواس سے ہٹ کر انسان کے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے جس کے ذریعے وہ بغیر غور و فکر کیے، بغیر تجربہ کیے، بغیر حواس کو استعمال کیے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو عقلیت پسند مفکرین ہے اور جو حسیت پسند یا جو تجربیت پسند ہے وہ تو بیچارے پھر اس سے محروم ہے کیونکہ وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔
اہل مذہب بھی وجدان کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، صوفیہ کرام تو ہے ہی اس کے حامل، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب وجدان کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ برگساں کا فلسفہ دراصل قدیم تصوف ہی کی نئی ترجمانی ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ اس نے صرف یہ کیا ہے کہ وجدان کو حیوانات کی جبلتوں سے وابستہ کر دیا ہے، جس سے اس کے نظریات پر سائنٹیفک ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ یہ بالکل متصوفانہ جو نظریہ ہے صوفیہ کرام کا اور سریت پسندوں کا، کہ ہم حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمارے اندر ایک اور حص موجود ہے، ایک روشنی نور الہی ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے انسان کے سامنے حقائق بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے کہ بات وہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو حیوان کی جبلتوں سے وابستہ کر دیا، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی سائنٹیفک نقطۂ نظر ہے۔ اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے عشرت حسین صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، کہ وجدان کو حیوان کی جبلتوں سے وابستہ کیا، تو اس کے لیے ہمیں خود برگسان نے جو وجدان کی ڈیفینیشن یا تعریف کی اس کو دیکھنا پڑے گا۔ انہوں نے یوں تعریف کی ہے کہ وجدان وہ جبلت ہے جس سے اپنا شعور ہو گیا ہو۔ وجدان وہ جبلت ہے، یعنی حیوانی جبلتیں جو انسان میں ہوتی ہے، وجدان وہ جبلت ہے جس سے اپنا شعور ہو گیا ہو اور جو اپنے مقصد سے آگاہ ہو کر اس کی توسیع کا باعث ہو۔ مزید وضاحت وہ یوں کرتے ہیں کہ وجدان ایک قسم کی عقلیاتی ہمدردی ہے جس کی مدد سے ایک شخص کسی شے کی کنہ تک پہنچ جاتا ہے اور انفرادی خصوصیت کو پا لیتا ہے جو ناقابل بیان ہوتی ہے۔ تو یہ برگسان نے اور دیگر اہل علم نے جو اس کی ڈیفینیشن یا تعریف کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وجدان ایک بہت ہی مضبوط اور قابل بھروسہ ذریعہ علم ہے جس کے ذریعے ہم حقیقت تک اور حقائق تک پہنچ سکتے ہیں، اور جو چیزیں انسان کے حواس اور عقل کے دائرہ کار میں نہیں آتی وہ وجدان کے دائرہ کار میں آتی۔ اچھا، اسی کے ضمن میں ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ضمیر کی آواز، تو کچھ لوگ اس کو وجدان ہی کی ضمن میں رکھتے ہیں، لیکن وجدان جو ہے ذرا وسیع اس میں استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر کا جو لفظ ہے اس کا استعمال عام طور پر اخلاقیات کے فلسفے میں یا اخلاقیات کے مباحث میں لفظ ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بھی اس کے ماننے والے بھی ہے اور جو اس کے نہ ماننے والے وہ بھی موجود ہے۔ ماننے والوں کے خیال میں جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، اور جو ضمیر کو اس قسم کا کوئی ذریعہ نہیں مانتے ان کا یہ کہنا ہے کہ ضمیر نام کی کوئی چیز انسان میں نہیں ہوتی۔ یہ معاشرہ، تعلیم و تربیت، ثقافت، کلچر، مذہب، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی ضمیر بنتی ہے اور وہی پھر ضمیر کی آواز ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس زمن میں ضمیر کا بھی ذکر کر دوں۔ تو آج کی اس ویلاگ میں ہم نے وجدان بطور ذریعہ علم پہ گفتگو کی۔ اگلی ویلاگ میں ہم وحی اور الہام کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔